اگر نواز شریف، شہباز شریف اور آصف علی زرداری کے ساتھ تاریخی طور پر جوڑ دی جانے والی تاریخی بدعنوانی کی داستانوں کو تفصیل کے ساتھ پڑھا جائے اور ان داستانوں کی جزیات کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو ہم کو کرپشن اور مالی بدعنوانی کی موٹی موٹی تفصیلات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اور جیسے ہی ہم ان تفصیلات کا جائزہ شروع کرتے ہیں، آنکھوں کے سامنے لندن کے فلیٹس اور رائے ونڈ کے مضافات میں تقریباً 1700 ایکڑ پر پھیلا ہوا جاتی عمرہ محل گھوم جاتے ہیں۔ 10 سال پہلے برطانیہ میں واقعہ سر محل ایسے ہی گھومتا تھا جو آہستہ آہستہ پاکستانیوں کی آنکھوں سے اوجھل ہونا شروع ہوا، اور اب اس کا تذکرہ سوائے پرانی کتابوں کے کہیں نہیں ملتا۔ اب سابق صدر آصف علی زرداری کے نام کے ساتھ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا جنگجوؤں کی طرف سے ایان علی اور بعض اوقات کسی ریئل اسٹیٹ ٹائکون کا تذکرہ ہی وائرل ہوتا ہے۔ تمہید کا مطلب یہ ہے کہ رفتہ رفتہ ہماری قومی سیاسی تاریخ کے تاریخی کرداروں کے بارے میں کچھ باتیں نمایاں ہوتی رہتی ہیں اور کچھ دعوے فراموش ہونے لگتے ہیں۔ قومی یادداشت بھی ایک بہت حیران کن چیز ہے۔ جب بھولنے پہ آئے تو اربوں خربوں کی کرپشن بھول جاتی ہے، یاد رکھنا چاہے تو معمولی جزیات کو رائی کا پہاڑ بنا کے محفوظ رکھتی ہے۔ ہمیشہ کی طرح امید کی جا رہی تھی کہ تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے بعد ریاست کے تحقیقاتی مستری اپنے اوزار نکال لیں گے اور 3.5 سال تک کونوں خدروں میں چھپی رہنے والی ہوشربا کرپشن کی داستانیں نکال باہر لائیں گے، اور پھر ہماری زبردست قسم کی تحقیقاتی ایجنسیاں اور ادارے دن رات ایک کر کے قوم کو بتائیں گے کہ اس دوران کیا کچھ لوٹ لیا گیا اور کیا کچھ لوٹنے سے بچا لیا گیا۔ تحریک انصاف کی قیادت کچھ زیادہ ہی تیز نکلی، اور اس سے پہلے کہ اس کی حکومت کے کارنامے نکلتے انہوں نے نئی حکومت کے کسبل نکال دیے، اور حکومت پورا زور لگا کر محض ایک خاتون فرا گوگی کے محض مبلغ 12 ارب روپے جو غیر قانونی طور پر ملک سے باہر لے جائے گئے ان کا سراغ لگا سکی ہے، اور اب اس کے ترجمان اس قابل نہیں کہ اس خطیر رقم کی غیر قانونی منتقلی اور اس کا ذریعہ تلاش کر کے ان کو ایک بہتر ایشو بنا سکے۔ دوسری طرف نیب البتہ کچھ بہتر انداز اپناتی ہوئی نظر آنے لگی ہے، اور نیب کی ایک حالیہ تفتیش میں ابتدائی طور پر حیران کن انکشافات سامنے آئے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لائی کے بہت ہی پرنسپل سیکرٹری اور لاڈلے محمد خان بھٹی نے ہر قسم کے تفتیشی اداروں کے سامنے پورا منہ کھول دیا ہے، اور نہ صرف ریکوری کروانے پر راضی ہو چکا ہے بلکہ اس نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لائی اور ان کے فرزند چودھری مونس لائی کے بارے میں بھی مکمل معلومات اور کوائف اس شرط کے ساتھ تفتیشی اداروں کے سامنے رکھے ہیں کہ اس سارے معاملے میں اس کو وعدہ معاف گواہ بھی نہ بنایا جائے اور اس کی جان بھی بخش دی جائے۔ ذرائع سے یہ تو معلوم نہیں ہو سکا کہ تفتیشی اداروں نے محمد خان بھٹی کی فرمائش مان لی ہے کہ نہیں، لیکن یہ ضرور معلوم ہوا ہے کہ محمد خان بھٹی کے انکشافات اور معلومات کا سرا پکڑ کر نیب نے اپنا سفر شروع کر دیا ہے۔ نیب کی تلاش کے ابتدائی نتائج بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور لاہور کے ماسٹر پلان کی غیر قانونی منظوری میں سرکاری خزانے کو 300 ارب روپے کا نقصان پہنچانے کا معاملہ سامنے آیا ہے، جس کی بنیادی ذمہ داری چودھری پرویز لائی پر عائد ہوتی ہے۔ نیب ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز لائی کے دباؤ پر ماسٹر پلان میں لاہور کے مضافات میں لاکھوں ایکڑ اراضی کو براؤن کرنے کا پلان بنا۔ اس کے علاوہ 95 مربع کلومیٹر میں تعمیرات کے لیے اور نئی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے مختص کردہ ڈیولپرز کو نوازا گیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور چودھری پرویز لائی نے مبینہ طور پر ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز کے ساتھ مل کر لاہور کے مضافات میں گرین ایریاز کو براؤن ایریاز میں تبدیل کرنے کے احکامات جاری کیے، اور یوں ان سکیمز پر بیٹرمنٹ فیس معاف کر کے قومی خزانے کو صرف 300 ارب روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ یہ کوئی نہیں جانتا کہ اس قسم کی تفتیش کتنا عرصہ جاری رہے گی اور عثمان بزدار سمیت چودھری پرویز لائی کو کس قسم کی باز پرس کا سامنا کرنا پڑے گا، یا ایسی صورتحال کبھی آئے گی نہیں۔ چودھری پرویز لائی ہوا کا رخ دیکھ کر پی ٹی آئی کے صدر بن چکے ہیں، اور پی ٹی آئی کے اندر ان کی حیثیت بقول چودھری فؤاد کے دیگ میں گرم مسالے جیسی ہے۔ اگر حالات پی ٹی آئی کے لیے سازگار نہیں ہوتے تو اس کی دیگ میں مسالہ کم بھی ہو سکتا ہے، اور پی ڈی ایم کی دیگ تو ویسے بھی بہت عرصے سے چودھری پرویز لائی جیسے مسالہ جات کا انتظار کر رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے لنگر خانے بھی چودھریوں کے لیے 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں۔ مصیبت تو بیچارے عثمان بزدار کے لیے کھڑی ہوگی، جو اپنی وزارت اعلیٰ کے خاتمے کے بعد ہر قسم کی سیاسی مصروفیات سے جان چھڑا کر توسا شریف تشریف لے جا چکے ہیں، اور عمران خان کے لیے بھی سفر کرنے کو تیار نہیں۔ کسی بھی قسم کی حکومتیں ہوں اور کوئی بھی اقتدار میں ہو، اور چاہے کتنا ہی اس بات کا ورد کیوں نہ
किया जाए कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी है और सरकारी अदारों और ओहदेदारों की करप्शन खत्म कर दी गई है, इस पर यकीन करने वालों पर तरस ही खाया जा सकता है। हम करप्शन और बदनवानी के इस कदर आदी हो चुके हैं कि अब इसके बगैर चारा नहीं। बेचारे क्यूम जतोई ने किसी कैफियत में ये कह दिया था कि करप्शन में हमारा भी हिस्सा होना चाहिए और लोगों ने इसको निशाना बना लिया। जब तक करप्शन में हिस्सा ना हो, कोई भी हुकूमत में हिस्सादार बनने के लिए तैयार नहीं होता। करप्शन के मौके दर मौके ही वो वाहिद काबिल कशिश चीज है जो हमको कानून और आइन का नाम इस्तेमाल करते हुए इस बहती हुई गंगा में स्नान करने का सुनहरी मौका फराहम करती है। बाकी महज बातें हैं, अफसाने हैं, बातें ही रहेंगी और अफसाने ही होंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला।